بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ کتاب الایمان میں مختلف احادیث مبارکہ کی تفصیل اور تشریح کی جا رہی ہے۔ ایمان کے متعلق تفصیلی بحث اس سے پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اب اسی کے متعلقات ایمان کی جو شاخیں ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں اور مومن کی جو پہچان ہے، مومن کے اوصاف مختلف ابواب میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 7، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ بیان ہے اس بات کا کہ ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 13، حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو یحییٰ نے حدیث بیان کی شعبہ سے، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ اور حسین معلم نے کہا کہ ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی حضرت انس سے، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک، یہ حدیث شریف بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند ابی اعلیٰ میں، سنن دارمی میں، مسند ابو عوانہ میں، شعب الایمان میں، المعجم الاوسط میں، مسند الشامیین میں، مسند احمد میں یہ حدیث مذکور ہے، موجود ہیں۔ اس حدیث پاک میں جو روات، جن راویوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن راویوں کے نام آئے ہیں، ان کا مختصر سا تعارف۔ مسدد بن مسرحد بن مسربل بن مرعبل الاسدی، یہ اہل بصرہ کے ثقہ معتبر راویوں میں سے ایک راوی ہے۔ انہوں نے حماد بن زید ابن عیینہ اور یحییٰ القطان سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے ابو حاتم الرازی، ابو داود اور محمد بن یحییٰ الذہلی، ابو زرعہ اور اسماعیل بن اسحاق وغیرہ نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ احمد بن عبداللہ نے کہا یہ ثقہ راوی ہے، اور امام احمد اور یحییٰ بن معین نے کہا یہ بہت سچے ہیں، یہ رمضان 223 ہجری میں وفات پائے۔ یحییٰ بن سعید فروخ التیمی، ان کی کنیت ابو سعید ہے، امام اور حجت ہے، یعنی ان کی بات اور ان کی ذات قابل اعتبار ہے۔ ان کی جلالت یعنی عظمت اور توثیق یعنی ان کے معتبر ہونے پر سب متفق ہے۔ انہوں نے یحییٰ انصاری، محمد بن عجلان، ابن جریج ثوری، امام مالک اور شعبہ وغیرہ سے وغیرہم سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے الثوری، ابن عیینہ، امام احمد، یحییٰ بن معین اور امام احمد وغیرہم نے احادیث کو سنا ہے، سماع کیا ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا یحییٰ بن سعید 20 سال تک ایک دن اور ایک رات میں قرآن مجید ختم کرتے رہے۔ یہ 120 ہجری میں پیدا ہوئے اور 198 ہجری میں وفات پائے۔ شعبہ بن حجاج الواسطی، یہ وہ راوی ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ قتادہ بن دعامہ بن قتادہ بن عزیز السدوسی البصری التابعی، انہوں نے صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ سرجس اور ابو طفیل عامر سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، حسن بصری اور محمد بن سیرین سے سماع کیا ہے، اور ان سے سلیمان التیمی، ایوب السختیانی، اعمش، شعبہ، اوزاعی اور کثیر لوگوں نے، بہت زیادہ لوگوں نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ان کی جلالت، عظمت، حفظ،
حافظ، توثیق، معتبر ہونے پر، فضیلت اور اتقان پر، مہارت پر اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے۔ یہ واسط میں 117 ہجری میں 117 یا 118 یا 117 یا 118 ہجری میں 56 یا 57 سال کی عمر میں وفات پائے۔ کتب ستہ میں، صحاح ستہ میں ان کے علاوہ قتادہ نام کا کوئی اور راوی نہیں ہے۔ حسین بن ذکوان المعلم البصری ہیں، انہوں نے عطا بن رباح، قتادہ اور دوسروں سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے شعبہ، ابن مبارک، یحییٰ القطان نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ یحییٰ بن معین اور ابو حاتم نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ حضرت انس بن مالک النضر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو حمزہ ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خادم تھے، خدمت گزار تھے، انہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی۔ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے 2286 احادیث روایت کی ہیں، ان میں سے 168 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہے، اور امام بخاری 83 احادیث کے ساتھ منفرد ہے، یعنی 83 احادیث صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہے اپنی بخاری میں۔ امام مسلم 91 احادیث کے ساتھ منفرد ہے، یعنی 91 احادیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب میں بیان کیا، امام بخاری بیان نہیں کیا ان کو۔ صحابہ میں ان کی سب سے زیادہ اولاد تھی۔ ان کے والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انس آپ کے خادم ہیں، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ انس کے مال اور اولاد میں برکت دینا اور ان کی عمر زیادہ کرنا اور ان کے گناہ بخش دینا۔ حضرت انس نے کہا میں نے اپنی پشت سے پیدا ہونے والی 98 اولاد کو دفن کیا، یعنی 98 بیٹے پوترے سب ملا کے آپ کو تقریباً 98 افراد اولاد عطا ہوئی تھی۔ ان کے باغ سے سال میں 2 مرتبہ پھل، یعنی پیداوار 2 مرتبہ ہوتی تھی، 2 مرتبہ پھل لگتے تھے، اور ان کے باغ کے پھولوں سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی، یعنی 100 سال سے زیادہ عمر پائے۔ یہ بصرہ کے صحابہ میں سب سے اخیر میں 93 ہجری میں وفات پائے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ موافقت بالکل واضح ہے۔ عنوان یہ تھا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث بھی وہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنی پسندیدہ چیز کا اپنے مسلمان بھائی کو دینے کا وجوب۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس سے نبی پاک علیہ السلام نے ایمان کی نفی کی، تو معلوم ہوا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا بھی خصال ایمان، شعب الایمان، ایمان کی خصلتوں میں سے، ایمان کی عادتوں میں سے، ایمان کے اوصاف میں سے، بلکہ ایمان کے واجبات سے، کیونکہ ایمان کی نفی اسی وقت کی جاتی ہے جب اس کے بعد واجبات کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کوئی زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت کوئی چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اسی وقت پسند کرے گا جب وہ حسد، کینہ، بغض اور دھوکہ دہی سے سلامت اور محفوظ ہو، سالم اور محفوظ ہو، اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا واجب ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جب تک ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، یعنی ایمان لانے تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ایمان لانا شرط ہے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان یعنی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ بس مومن کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے اسی چیز کو ناپسند کرتا ہے
جس کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ حدیث میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم مؤمنین کو دیکھو گے کہ وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ جب اس کے جسم کے ایک عضو میں بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم بیداری اور بخار میں کراہتا رہتا ہے۔ بس جب مومن اپنے لیے دین اور دنیا کی کسی فضیلت کو پسند کرے گا تو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے بھائی کو بھی وہ فضیلت مل جائے اور اس سے وہ فضیلت زائل نہ ہو، ختم نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب میں قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھ کر اس کا مطلب سمجھتا ہوں تو میں پسند کرتا ہوں کہ تمام مسلمان اس آیت کا وہ مطلب سمجھ لیں جو میں نے سمجھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تمام لوگ اس علم کو حاصل کریں اور خصوصیت سے میری طرف اس علم کی نسبت نہ کریں۔ اپنی برتری اور انفرادیت کو طلب کرنا مذموم ہے، اور یعنی اپنی بلندی، اپنی برتری چاہنا اور اپنے آپ کو سب سے الگ رکھنا یا سب میں الگ مقام بنانے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ شریعت میں ناپسندیدہ چیزیں۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو دین اور دنیا کی کسی فضیلت میں تفرد اور انفرادیت حاصل ہو، یعنی اکیلا وہ شخص اس چیز کو حاصل کرے، دوسرے کو نہ ملے، یہ سوچنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو یہ مذموم ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 83 یعنی یہ دنیا، یہ اخروی گھر، آخرت کی نعمتیں اور جنتیں ہم ان لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں جو لوگ بلندی نہیں چاہتے، زمین پر برتری نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ ان پڑھ لوگوں سے بحث کرے یا علماء کے سامنے فخر کرے یا لوگوں کے چہروں کو یا لوگوں کو اپنی طرف موڑے، مائل کرے، تو وہ دوزخ میں ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 253 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابر نے کہا وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی جوتیاں دوسروں کی جوتیوں سے اچھی ہو، اور نہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے دوسروں کے کپڑوں سے اچھے ہو۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور وہ شخص خوبصورت تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حسین چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کچھ عطا کیا گیا ہے، حتیٰ کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھ سے برتر ہو، خواہ وہ میری جوتی کے تسمے سے۔ کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھ سے برتر ہو، مجھ سے بڑا ہو، خواہ وہ میری جوتی کے تسمے سے کیوں نہ ہو۔ کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یعنی عمدہ لباس پہننا یہ تکبر میں شامل نہیں، حق کا انکار کرنا یہ تکبر ہے، لوگوں کو معمولی سمجھنا، حق کا انکار کرنا۔ اچھا لباس یعنی اچھے لباس کا استعمال کرنا یا اچھے کپڑے پہننا یہ شریعت میں منع نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ذریعے کسی کو حقیر معمولی سمجھنا یہ گناہ ہے، یا حق کا انکار کرنا یہ برتری کا معاملہ ہے۔ اس حدیث میں یہ مذکور ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ شخص یہ چاہتا تھا کہ اس سے کوئی برتر نہ ہو، نہ یہ کہ وہ سب سے برتر اور بلند ہو، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برتری اور بلندی میں لوگوں کے مساوی ہو۔ اور اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شخص یہ پسند کرتا تھا برابر ہو، اکول ہو، اور اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شخص یہ پسند کرتا تھا کہ وہ لوگوں سے برتر اور بلند ہو اور ان میں منفرد ہو، اکیلا ہو۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مخصوص فضیلت عطا کی ہو، یعنی خاص فضیلت عطا کی ہو، اور وہ اس فضیلت میں عام لوگوں سے منفرد ہو اور برتر اور بلند ہو، اور وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس فضیلت کی لوگوں کو خبر دے، تو یہ مستحسن ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ قرآن مجید میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیجئے، اس کو بیان کیجئے۔ یعنی اللہ جو خاص نعمت عطا کیا ہے اس کو بطور اللہ کے شکر کے طور پہ اگر لوگوں کے سامنے اظہار کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی جید حافظ ہو یا جید عالم ہو
اور وہ اپنے حفظ کے عمدگی پر، مہارت پر اگر وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اس نیت سے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ترغیب پیدا ہو، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے اگر وہ اپنے خوبیوں کمالات کو بیان کر رہا ہے، تو یہ تکبر میں نہیں آتا، یہ شرعاً جائز ہے، مستحسن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا، قیامت کے دن میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور مجھے فخر نہیں ہے، اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور فخر نہیں ہے، اور ہر نبی خواہ آدم ہو یا کوئی اور، وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی، اور فخر نہیں ہے، یعنی زمین پھٹ جائے گی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کی مزار پاک کھل جائیں گی، مزار کے باہر آپ تشریف لائیں گے، تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر فخر نہیں۔ تو بطور تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے اگر نعمت کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ کے فضل سے مجھے یہ نعمت ملی، اللہ کے فضل سے میرے پاس فلاں چیز ہے، اللہ کے فضل سے میں حافظ قرآن ہوں، اللہ کے فضل سے میں جید عالم ہوں، اس طرح کہنا یہ مذموم بری بات نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے۔ ہاں، اس کو اپنا عمل اپنا کمال قرار دیتے ہوئے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ تکبر۔ کوئی مالدار دولت مند یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی محنت سے کمایا، اللہ کی نعمت کا اظہار نہیں کر رہا، تو یہ تکبر ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ اللہ مجھ کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، تکبر میں شامل نہیں۔ یعنی انسان نعمت پر اپنی نگاہ نہ رکھے بلکہ نعمت دینے والے اللہ پر اس کی نگاہ ہو۔ اللہ کو اگر اللہ کی نعمت پر اور اللہ کی ذات پر اس کی اگر نگاہ ہوگی، اللہ کے احسان پر اس کی اگر نگاہ ہوگی تو وہ شکر گزار بنے گا، اور اگر وہ اپنی محنت کو اگر دیکھے گا، اپنی ذات کو دیکھے گا، اپنے کمال کو اگر وہ پیش نظر رکھے گا تو وہ متکبر بن جائے گا، اللہ کا نافرمان بنے گا۔ تو نعمت آنے کے بعد شکر کا جذبہ اگر پیدا ہو رہا تو سمجھنا کہ وہ نعمت اس کے لیے رحمت ہے، نہیں اگر اور وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے تو گویا کہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے یہ علم ہو کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے، قرآن کا، اور اس تک پہنچنے کے لیے اونٹوں پر سفر کرنا پڑے تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ عاجزی کی مثال دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ باب نمبر 8، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کی محبت ایمان ہے، ایمان کا ایک جزء ہے، لیکن اگر حقیقت میں غور کیا جائے آئین ایمان ہے، نبی کی محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ اس باب کی سابق باب، گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ دونوں ابواب میں، دونوں بابوں میں محبت کا تعلق ایمان سے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بتائے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا، اور اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کی جو محبت ہے یہ ایمان ہے۔ حدیث نمبر 14، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ابو الزناد نے اعرج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کے والدین اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ محبت رسول کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بے شک۔ حدیث نمبر، اب یہ والدین اور اولاد کا ذکر کیوں کیے؟ کیونکہ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے والدین اور اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ ان سے زیادہ محبت حضور علیہ السلام سے ہونی چاہیے۔
حدیث نمبر 15 حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ابن علیہ نے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن صہیب سے۔ عبدالعزیز بن صہیب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قال اور ایک سند ہے وحدثنا امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہی حدیث کو ہمیں آدم نے یہ حدیث بیان کیا، قال انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی قتادہ سے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال حضرت انس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند ابو عوانہ، سنن دارمی، مسند ابی اعلیٰ، صحیح ابن حبان، شعب الایمان، شرح السنہ، المعجم الاوسط، مسند احمد میں موجود ہے۔ اس حدیث نمبر 14 کے جو رجال ہیں، روات کا چھوٹا سا تعارف، مختصر سا تعارف۔ پہلے راوی ہے ابو الیمان، ان کا تعارف اس سے پہلے گزر چکا ہے، ان کا تذکرہ۔ دوسرے راوی شعیب بن ابی حمزہ الحمصی، ان کا تعارف بھی گزر چکا ہے۔ ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان المدنی القرشی، انہوں نے تابعین کی ایک جماعت سے احادیث روایت کی اور ان سے بھی تابعین نے احادیث روایت کی ہے۔ یہ 36 سال کی عمر میں سن 130 ہجری میں وفات پا گئے۔ چوتھے راوی الاعرج ہے، ان کا نام ابو داؤد عبد الرحمن بن ہرمز ہے، یہ تابعی ہے، مدنی ہے، قرشی ہے۔ انہوں نے ابو سلمہ اور عبد الرحمن بن القاری سے احادیث روایت کی اور ان سے الزہری، یحییٰ الانصاری اور دیگر نے احادیث روایت کی۔ ان کی توثیق پر اتفاق ہے، ان کو ثقہ معتبر قرار دینے پر سب کا اتفاق۔ یہ 117 ہجری میں اسکندریہ میں وفات پائے۔ پانچویں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا تعارف بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ حدیث نمبر 15 کے روات، راوی اور رجال کا مختصر سا تعارف۔ ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الدورقی العبدی، یہ ثقہ معتبر ہے، حافظ ہے، متقن ہے، احادیث کو یاد رکھنے والے اور ماہر ہے، اس میں مہارت رکھنے والے۔ انہوں نے ابن عیینہ القطان، یحییٰ بن ابی کثیر اور دیگر ائمہ سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے ابو زرعہ، ابو حاتم اور ایک جماعت نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ یہ 252 ہجری میں وفات پائے۔ ابن علیہ ان کی ماں ہیں، علیہ کے بیٹے، اور ان کے والد ابراہیم بن سہل ہیں۔ انہوں نے عبدالعزیز بن صہیب اور ایوب السختیانی سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ان کی جلالت، عظمت اور توثیق ان کو معتبر قرار دینے پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بغداد میں 194 ہجری میں وفات پائے۔ عبدالعزیز بن صہیب یہ تابعی ہے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کو سنا ہے۔ ان کی توثیق پر سب متفق ہے، ان کو معتبر قرار دینے پر۔ آدم بن ابی ایاس، یہ وہ راوی ہے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ شعبہ بن حجاج، قتادہ بن دعامہ، ان کا تعارف بھی گزر چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ محبت رسول، اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ موافقت اس طرح ہے کہ حدیث میں محبت رسول کا ذکر ہے اور یہی باب کا عنوان ہے، محبت رسول کی اقسام۔ اس باب میں امام بخاری نے 2 حدیثیں روایت کی اور دونوں کا خلاصہ ہے کہ کامل مومن وہ شخص ہوگا جو اپنے والد اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہو۔ اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ محبت کی اقسام کیا ہیں۔ علامہ ابو الحسین علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اجلال اور عظمت کے ساتھ محبت ہو، جیسے والد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تعظیم اور تکریم کی، یعنی ان کی تعظیم، احترام کے ساتھ جو محبت کی جاتی ہے، احترام کی خاطر۔ دوسری ہے محبت شفقت اور رحمت کے ساتھ محبت ہو، جیسے اولاد کے ساتھ محبت ہوتی، مشفقانہ جو طرز کی جو محبت ہوتی ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے استحسان اور حسن سلوک کے ساتھ محبت، جیسے تمام لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یعنی حسن سلوک کرنا۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے
کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حق اور آپ کا فضل اور اس کی والد اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ ہے. یعنی حضور کا جو حق ہے ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے، اور حضور کی جو مہربانی ہے ماں باپ کی مہربانی سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گمراہی سے نکال کر ہدایت دی اور اس کو دوزخ سے نجات دی، اور اس کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے. یعنی جنت کی جو نعمتیں ملیں گی نبی کے صدقے میں ملیں گی. تو نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے نہ صرف اس کو دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ قبر میں بھی اس کو سکون ملے گا، آخرت میں بھی وہ نجات پائیں گے. قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی اندلسی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک قسم ہے آپ کی سنت کی نصرت کرنا، سنتوں کی مدد حمایت کرنا، تائید کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، اور آپ کی شریعت کی مدافعت کرنا. شریعت پر کوئی حملہ اگر ہو، کوئی اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب دینا. تحفظ شریعت، دفاع شریعت، اور آپ کی زیارت کی تمنا کرنا، حضور کی زیارت کی تمنا کرنا، یہ بھی ایمان اور محبت کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے اوپر اپنی جان اور مال کو خرچ کرنا، حضور کی ذات ہی پر نہیں، حضور کے دین کے کام کے لیے بھی مال خرچ کرنا، یہ بھی محبت رسول. احادیث کے لیے مال خرچ کرنا، اپنا وقت صرف کرنا، یہ بھی محبت رسول کی علامت. احادیث کو سننا اور سنانا، یہ بھی محبت رسول کے تقاضوں میں ایک تقاضا. وقت لگا دینا اس کے لیے، یعنی وقت نکالنا، احادیث سننا، احادیث کے جو دروس وغیرہ چاہے مدارس میں ہو، مساجد میں ہو، جلسوں میں ہو، یا چینل کے ذریعے سے یوٹیوب وغیرہ پر انٹرنیٹ پہ جو دروس پیش کیے جا رہے ہیں، علماء کرام جو پیش کر رہے ہیں، ادارے والے جو پیش کر رہے ہیں، اس کو سننا، یہ بھی محبت رسول میں شامل ہے. یعنی محبوب کی ہر ادا سے محبت، یہ محبوب سے محبت کی علامت ہے. حضور کی ذات سے محبت ہو، حضور کی بات سے محبت ہو، حضور کی آل سے محبت ہو، حضور کی اولاد سے محبت ہو، حضور کے اصحاب سے محبت ہو، حضور کی ہر ادا سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور کی بات، حضور کی سنت، حضور کی حیات، حضور کے معجزات، حضور کی نسبتیں، یعنی نبی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت، یہ محبت رسول ہے. ہر چیز کا ادب، حضور کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر نسبت کا ادب، یہ ایمان میں داخل ہے. حضور کے نام کا ادب، یہ بھی محبت میں داخل ہے. حضور کے آثار مبارکہ کا ادب، یہ بھی ایمان میں داخل ہے. محبت رسول کی کیفیت، آثار کا مطلب آثار یعنی نشانیاں جو کچھ ہیں، جیسے منہ مبارک، ریش مبارک، حضور کے جو بال مبارک ہیں، یہ ان سے محبت، تعظیم، یہ بھی ایمان میں داخل ہے. ناخن مبارک، آثار مبارکہ میں کئی چیزیں شامل ہیں. جبہ مبارکہ ہے، اس کا ادب، جبے کا ادب بھی ایمان میں داخل ہے. حضور جس شہر میں رہتے ہیں اس کا ادب، اس کی محبت، وہ بھی ایمان میں داخل ہے. حضور جس مسجد میں تشریف فرمائے اس کی محبت، اس کا ادب، یہ بھی ایمان میں داخل ہے. حضور کے شہر کی مٹی کا ادب، یہ بھی ایمان میں داخل ہے. حضور کی احادیث، ارشادات، فرامین، احکام، تعلیمات، سنتیں، ان سب کا ادب ایمان میں داخل ہے. محبت رسول کی کیفیت، حافظ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی مالکی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب کی محبتوں پر راجح ہونا ضروری ہے، غالب ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اجناس میں کامل بنایا ہے، یعنی تمام کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں سب میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامل اور اکمل بنایا ہے، اور آپ کو تمام انواع پر فضیلت دی. ہر مخلوق پر، کائنات کی ہر چیز پر حضور کو فضیلت حاصل ہے، اور آپ میں تمام محاسن ظاہرہ باطنہ اللہ تعالیٰ رکھا ہے. ظاہری خوبی اور کمال ہے، باطنی کمال بھی ہے، ظاہری جمال بھی ہے، باطنی کمال بھی ہے، اور آپ کو اخلاق حسنہ اور خصائل جمیلہ کی خصوصیت عطا فرمائی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کمال میں آپ کو کامل بنا دیا، کامل اور اکمل بنا دیا. قاضی ابو الفضل نے کہا جب تک کوئی شخص اپنے والد اور اولاد سے آپ کو افضل
اعتقاد نہ رکھے، افضل نہ سمجھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضور کو جب تک پوری کائنات میں سب سے افضل نہ سمجھے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ کی تعظیم اور اجلال کا عقیدہ نہ رکھے، جو نبی کی تعظیم، ادب کا اور محبت کا اور تعظیم کا عقیدہ نہ رکھے، اس کو فرض نہ سمجھے، وہ مومن ہو نہیں سکتا، کافر ہے وہ۔ لیکن اس حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ کے اعظم ہونے کا عقیدہ آپ کے سب سے زیادہ محبوب ہونے کو مستلزم نہیں ہے، کیونکہ کہ آپ کے اعظم ہونے کا عقیدہ یعنی نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، افضل ہونے کا جو عقیدہ ہے آپ کے سب سے زیادہ محبوب ہونے کو مستلزم نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ حضور جب سب سے زیادہ عظیم ہے، عظمت والے افضل ہے، یہ عقیدہ ہم رکھ لیے تو خود بخود سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ کیونکہ کبھی انسان کسی شخص کو بہت عظیم سمجھتا ہے اور اس کی محبت اپنے دل میں نہیں پاتا، یہی وجہ ہے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ عظیم سمجھنا الگ ہے، محبت ایک الگ چیز ہے۔ کیونکہ کبھی انسان کسی شخص کو بہت عظیم بڑا سمجھتا ہے اور اس کی محبت اپنے دل میں نہیں پاتا، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے بعد اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو سوائے میری جان کے۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، تمہاری جان سے بھی زیادہ میرا محبوب ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا میری جان سے بھی آپ زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، اب یعنی اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی وضاحت کے ساتھ کہ یہ محبت صرف تعظیم کا اعتقاد نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعظیم کے ساتھ آپ کی طرف دل مائل ہو، اور جو شخص اپنے دل میں آپ کی طرف سب سے زیادہ میلان نہ لائے اس کا ایمان کامل نہیں۔ محبت نام ہے دل کے جھکاؤ کا ورد، یعنی اس کا دل حضور کی بارگاہ میں جھک جائے، بھی حضور کی ذات کی طرف اس کے دل کا میلان ہو، رجحان ہو، اس کا دل حضور کے قدموں میں ہو، حضور کی بارگاہ میں وہ نہ صرف اپنے سر کو جھکائے بلکہ اپنے دل کو بھی جھکا دے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنی دلی محبت کا کعبہ اور قبلہ بنا لے تو وہ مومن ہوں گا۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی دنیا میں انسان کسی کو بڑا سمجھتا ہے لیکن اس سے محبت نہیں کرتا، جیسے آج کل جیسا معاملہ ہے، لوگ منسٹروں کو بڑا سمجھتے لیکن دل سے ان کو نہیں چاہتے، دل میں ان کی محبت نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہونا پڑے، نبی کو سب سے اعلیٰ ماننا بھی ہے اور دل سے محبت بھی کرنا ہے، ضروری ہے۔ جیسے حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پہلے میں آپ کے چہرے کو سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی اور اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جیسے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنا تجزیہ کیا اور میرے نزدیک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، اور نہ میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ کوئی معظم ہے، اور آپ کے جلال کی وجہ سے میں آپ کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتا، اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ میں آپ کی صفت بیان کروں تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے نگاہ بھر کر آپ کو دیکھا نہیں۔ یعنی عظمت اور محبت کی خاطر صحابہ کی اتنی تعظیم کہ حضور کو روبرو کے ساتھ دیکھتے نہیں تھے صحابہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی محبت میں آپ کے اصحاب کا مقام بہت بلند تھا۔ بعض مؤمنین شہوات میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان پر غفلت کے پردے پڑے رہتے ہیں اور ان کے احوال بہت ناقص ہوتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ کے فضائل بیان کیے جائے تو ان کی محبت جوش میں آتی ہے اور وہ آپ کی زیارت کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کی مزار پاک اور آپ کے آثار کی زیارت کے لیے مضطرب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اہل و عیال، مال و دولت، ماں باپ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کی جان بھی چلی جائے اور کسی طرح ان کو آپ کی زیارت ہو جائے۔ البتہ ان پر شہوت اور غفلت کے غلبے کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت جلد زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی محبت رسول کی چند مثالیں، صحابہ نبی سے جو محبت کرتے تھے اس کی چند مثالیں ہم یہاں پر پیش کریں گے۔ حدیث میں کہ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے للکار رہے تھے، حضرت ابوبکر نے ان کے مقابلے پر جانا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کر دیا تھا۔ امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کے شان نزول میں لکھتے ہیں، ابن جریج نے کہا ہے کہ مجھے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابو قحافہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کو اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گر پڑے۔ پھر انہوں نے اس واقعے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کو قتل کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے حبیب آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت کے دن پر، یعنی جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں آپ ان کو نہیں پائیں گے محبت کرتے ہوئے ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ ولو کانوا، اگرچہ کہ وہ ان کے ماں باپ ہو یا بھائی ہو یا ان کے خاندان کے لوگ، یعنی صحابہ جب ایمان لا لیے تو وہ حضور کی محبت میں اس قدر فنا ہو گئے تھے، اس قدر حضور کی محبت ان پر غالب آ گئی تھی کہ وہ حضور کے مقابل میں اگر کوئی ان کا رشتہ دار بھی اگر آتا تو وہ اس کو مار دیتے۔ تو یہ کامل محبت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے جنگ احد میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جب جنگ بدر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے مقابلے میں لڑنے کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے لیے میری آنکھوں اور میرے کانوں کے مرتبے میں ہو؟ اور حضرت مصعب بن عمیر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ احد میں قتل کر دیا، اور حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا۔ اور یہ صحابہ اس آیت کے اس حصے کے مصداق ہیں، خواہ وہ دشمن ان کے باپ ہو یا بیٹے ہو یا بھائی ہو یا ان کے قریبی رشتہ دار ہو، یعنی جو آیت میں جو بات بتائی گئی ہے یہ آیت ان پر صادق آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے مد مقابل اگر ان کے قریبی رشتہ دار بھی اگر حضور کے خلاف اگر ہو جائے تو وہ اپنے قرابت داری اور رشتہ داری کو نہیں دیکھتے بلکہ حضور کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو بھی وہ ختم کر دیتے، کافر رشتہ داروں کو۔ ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ مختلف جنگوں میں صحابہ کرام اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنے باپ، بھائی اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔ ایک نابینا صحابی کے ایک باندی سے 2 کم سن بچے تھے، 2 چھوٹے بچے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور حضرت عمیر بن امیہ کی ایک بہن تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی تھی، حضور کو برا بھلا کہتی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکے سے مدینہ ہجرت کی اور اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اپنے وطن، اپنے پسندیدہ مکانوں اور اپنے جمع شدہ مال اور اپنے کاروبار اور تجارت کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو سیو کر کے رکھے تھے، جو مال محفوظ تھا ان کا، ہر چیز لٹا دی، تن من دھن، یعنی محبت رسول کی عملی جو مثال ہے، صحابہ اس کے ماڈل تھے، اس کے محبت رسول کے لیے، محبت رسول میں وہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور رول ماڈل ہے وہ لوگ، یعنی ان کو دیکھ کر محبت رسول کس طرح کرنی چاہیے وہ طریقہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ حضور حکم دیے وطن چھوڑ دو، وطن چھوڑ دی، حضور فرمائیں کہ اللہ اس کے رسول کے خاطر اپنا ذاتی گھر چھوڑ دو، ذاتی گھر جائیداد بھی چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دی، دکان چھوڑ دی، مکان چھوڑ دی، وطن چھوڑ دی، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، برادری کو چھوڑ دیے، سوسائٹی کو چھوڑ دیے، خاندان کو چھوڑ دی،
اپنی اولاد کو چھوڑ دی، حتیٰ کہ جان قربان کرنے کی بات آئی تو جان بھی قربان کر، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو حضور علیہ السلام ایک ایمان والی جماعت کو آپ نے تیار فرمایا کہ ایمان والے کیسے ہونا چاہیے عملی طور پر، اس کی مثال صحابہ کی ذات ہے، صحابہ اور اہل بیت۔ باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت مٹھاس کا بیان ہے۔ باب نمبر 9۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس 3 چیزوں سے محبت ہے، اور باب سابق میں سے ان میں سے ایک چیز کی محبت کو بیان کیا گیا گزرے ہوئے باب میں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ سو ان دونوں بابوں میں جز اور کل کی مناسبت ہے۔ حدیث نمبر 16۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن مثنیٰ نے یہ حدیث بیان کیا، قال انہوں نے کہا عبد الوہاب ثقفی نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ایوب نے ہم کو یہ حدیث بیان کی ابو قلابہ سے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کسی میں وہ موجود ہو، جس شخص میں موجود ہوں گی تو وہ اس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس چاش نہیں پائے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، ایمان کا ٹیسٹ معلوم ہوگا، جیسے کھانے پینے کا جو ٹیسٹ ہے، کھانے کا جو ٹیسٹ ہے نمک سے اور مرچی سے معلوم ہوتا ہے، تو ایمان کے کمال کا، ایمان کی مٹھاس کا جو مزہ ہے ان 3 چیزوں کے ذریعے معلوم ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول اس کے پاس ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جو ان دونوں کے سوا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے سوا جتنی چیزیں ہیں کائنات ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اس کے رسول ہو جائیں۔ دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ، کہ کوئی انسان ایک انسان سے محبت کرے، لا يحب، وہ اس سے محبت نہ کرتا ہو مگر اللہ کے لیے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے صرف اللہ کے خاطر محبت کرے، یہ دوسری چیز بتا رہے ہیں۔ تیسری چیز بتا رہے ہیں کہ وَإِن يَكْرَهَ، اور وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ کفر کی طرف لوٹ کر جائے، دوبارہ کافر بننے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسا وہ آگ میں ڈال دی جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جس شخص کے دل میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزے کو پائے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند ابی اعلیٰ، صحیح ابن حبان، شعب الایمان، مسند احمد میں ہے۔